صحیح کاٹ لیا، وہ بیچ میں کٹنگ ہو جائے گی، پکچر صحیح کلیئر آ رہی. زبردست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم عظیم روحانی شخصیت قمر اقبال صوفی صاحب کے پاس موجود ہیں، جو اسلامی روحانیت کے ساتھ ساتھ تمام مذاہب کے روحانی ماہرین سے مل چکے ہیں اور ان کی روحانیت پر گہری نظر ہے. آج کل اپنے آبائی شہر چکوال میں موجود ہیں. بیسیکلی ہالینڈ کے یہ بزنس مین ہیں، انتہائی کامیاب بزنس مین ہیں. اب روحانیت کی تعلیم، ریکی، دم، کشف وغیرہ کی تعلیمات سے لوگوں کے قلب کو منور کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام خضر صاحب. سر، آپ کی روحانیت پر چونکہ گہری نظر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں انڈو پاک میں دم، تعویذ اور منتر، جھاڑ پھونک کا کافی رواج ہے. سوال یہ ہے کہ انسان کی شفا میں دم کی کتنی زیادہ انوالومنٹ ہے، یا انسان کا اپنا یقین ہی اسے درست کر رہا ہوتا ہے؟ بہت خوب خضر ریاض صاحب، بڑا دلچسپ سوال آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو دین کے حوالے سے اس کی اہمیت بتاؤں گا مختصر لفظوں میں. سر، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہمیں حضرت عیسیٰ کے ہیلنگ کے واقعات کا، دم کے واقعات کا، دم عیسیٰ مشہور بھی ہے، کا تذکرہ ملتا ہے. آپ معزز ذات اندھوں کو، برس کے مریضوں کو اور بہت سے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے. مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، وہ اڑ جایا کرتے تھے. اور بتا دیتے تھے کہ آپ جو گھروں میں جی جوڑوں میں ہے، جو آپ رکھ کے آئے ہیں، جو آپ چھپا کے آئے ہیں اور جو آپ کھا کے آئے ہیں. سر، پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہیلنگ کا کئی موقعوں پہ مظاہرہ کیا. جب غزوہ خیبر تھا، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو آپ نے لابدین لگایا. تو اس کے علاوہ آپ ماڈرن دور، اچھا پیغمبروں نے جتنی بھی چیزیں کی ہیں ہمیں ہدایت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. پیغمبروں نے کوئی خلاف شرع چیز نہیں کی، سر، اور ہمیں بھی اجازت ہے، وہ ہمارے ٹیچر تھے. سر، ہم میں وہ صلاحیت نہیں، لیکن ان سے آدھی یا ان سے پونی صلاحیت آ جایا کرتی ہے سر، ان تعلیمات پر عمل کر کے. ماڈرن دور میں آپ آئیں تو آج سے کچھ 300 سال پہلے مسمر جو سوئٹزرلینڈ میں تھا، سر، پھر فرانس میں بھی رہا، وہ لوگوں کا اسی دم یا ہیلنگ کے ذریعے علاج کیا کرتا تھا. لیکن وہ دور ایسا تھا، اسے جادوگر قرار دیا گیا اور وہ بھاگ کر دوسرے ملکوں میں گیا، تو بڑا مسئلہ رہا. اب بات یہ ہے کہ کیا ہیلنگ ہے کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ انسانی جسم میں قوت مدافعت موجود ہوتی ہے. سر، اچھا، جانوروں میں بھی یہ قوت موجود ہوتی ہے. جب جانور بیمار ہوتے ہیں تو ان میں قدرتی ایک حص پائی جاتی ہے، وہ سونگھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ فلاں پودا یا فلاں چیز انہیں صحت دے گی، اور وہ کھا کر صحت مند ہو جاتے ہیں. وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا. اسی طرح کتے اور بلی ہمارے گھروں میں جب بیمار ہوں تو وہ گھاس کھا کر پیٹ ٹھیک ان کا خراب ہوا ہو تو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں کئی اور بیماریاں. تو انسان کے اندر قدرتی طور پر یہ قوت مدافعت موجود ہے. تو سر، اس کا مطلب ہے کہ جی، یہ جو ہم کشف کہتے ہیں تو اللہ پاک نے جانوروں کو بھی یہ صلاحیت جو ہے کسی حد تک دی ہے کہ جیسے زلزلہ سے پہلے کچھ جانور جو ہے زمین پر پاؤں مارتے ہیں یا کتے بھونکتے ہیں، تو ان کو بھی کچھ اپنی احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے بوٹی کھانی ہے تو ہم شفا یاب ہو جائیں، کیونکہ ان کو ڈاکٹر تو کر نہیں ہوتا، اسپیشلی جو وائلڈ اینیملز ہوتے ہیں. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ گاڈ گفٹڈ چیز جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہوتی ہے. جی، انسان میں بھی قدرتی موجود ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہو، آپ کوئی چیز کھائیں تو جو چیز اچھی لگے وہ آپ کو فائدہ دے گی، نہ عام طور پر بھی. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ شفا یابی کی جو صلاحیت ہے، یہ ہماری بیماری کو کس طرح بہتر طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اسی شفا یابی کی صلاحیت کو ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، آیورویدک، حکمت، ان سب میں استعمال کیا جاتا ہے. دم یا ریکی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ لوگ پاکستان میں جو 95% لوگ ہیں وہ فراڈ ہیں اس معاملے میں. تھوڑا بہت انہیں آتا ہے، بہت زیادہ بتاتے ہیں، لیکن میں اس کے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا.
وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک وہ جو طاقت ہے، جو شفا یابی کی صلاحیت ہے، جسے وائٹل فورس کہتے ہیں، قوت مدافعت کہتے ہیں، آپ کے ہومیوپیتھی میں سے وائٹل فورس کہتے ہیں. سر یہ عبادات سے اور نوافل اور ان چیزوں سے، قرآن پاک پڑھنے سے بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. سر ہمارے اندر ایک نوری وجود سویا ہوا، وہ جب جاگتا ہے تو اس میں تمام قسم کی کرامات کی صلاحیتیں بھی چھپی ہوئی ہیں. وہ بے پناہ پاورفل ہے، وہ روح کی طاقت اس کے تھرو کام کرتی ہے. اور روح میں اللہ نے اپنا امر پھونکا ہے، اپنی تمام صفات پھونکی ہے علاوہ ذات کے. سر وہ صفات جاگنی شروع ہو جاتی ہیں. ہیلنگ ان میں سے ایک صفت ہے. سر اب یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس سے صرف اگر یقین ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جیسے خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کینسر جیسی بیماری سے مشکل ہوتا ہے. اگر یقین اوپر لیول پر ہے تو وہ ہو سکتا ہے. لیکن عام مریض جو ہے، یہ مریض ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ دوائی ہے، ان سب کا کردار شفا یابی میں 33% لے لیں. سر ایک اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا، یہ 1%. اب بات یہ ہے کہ اللہ ہی نہیں کرنا ہے، اس کے قانون کے تحت ہوتا ہے. لیکن اگر مریض کو پختہ یقین ہے کہ میں نے صحت مند ہو جانا ہے، تو وہ اسے مٹی بھی دے دیں، وہ صحت مند ہو جائے گا. اسے پانی بھی دے دیں. اور اس سے یہ وہم ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں ہونا، آپ اسے سونا بھی دیں، حضرت لقمان کی دوائی بھی دے دیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اب دوسری طرف یہ دوائی ہے، دوائی کا اپنا اثر ہے. یہ آپ سمجھیں 10% سے 35% تک ہے، 33 تک. لیکن جو ڈاکٹر ہے، اچھے ڈاکٹروں میں اچھی خاص طور پہ حکیموں اور ہومیوپیتھ میں روحانی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہیلنگ پاور. وہی ہیلنگ پاور جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ ان میں جاگی ہوتی ہے اور یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس میں. جیسے آپ لوہے کے پاس کوئی کیل لگا، مقناطیس کے پاس کوئی کیل رکھیں، اسے چند بار رگڑیں تو اس میں مقناطیسیت آ جاتی ہے. اسی طرح اچھا ڈاکٹر یا اچھا ہیلر آپ میں وہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی ہیلنگ انرجی. اسے میگنیٹزم کہتے ہیں. ٹھیک، اسے میگنیٹک ہیلنگ بھی کہتے ہیں. سوری، یہ لفظ ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے. لیکن کچھ ڈاکٹروں میں اتنی زبردست فیتھ ہوتا ہے، ہیلروں میں، حکیموں میں، کہ وہ ایسے بندے کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. لیکن ان دونوں کا جو رول ہے یہ اصل میں کہیں 90% بنتا ہے. 10% سے دوائی ہے. میں نے ایلوپیتھک، دوسری ساری دوائیں ہومیوپیتھک، ڈاکٹر حنیمان نے ایجاد کی ہومیوپیتھی. حکمت کا چائے حکیم لقمان پرانا چلا آ رہا ہے بابل سے. یہ جو کچھ بھی تھا یہ ساروں کی میں نے اسٹڈی کی ہے. مین پارٹ آپ کی ہیلنگ پاور کو جگانے کا ہے، اور یہ جو ہیلر ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. لیکن اس میں بندہ کیوں بیمار ہوتا ہے، یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی نہ کوئی فطرت کے اصول توڑے ہوتے ہیں. فطرت کے اصولوں پہ رہیں، آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے. تو ہم نے کہیں نہ کہیں، اس کی مین وجہ ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہم نے گناہ کیے ہوتے ہیں. گناہ ہماری طرف واپس آتے ہیں، نیکیاں واپس آتی ہیں. ساس ہے تو بہو کا جینا حرام کیا ہوا ہے، بہو ہے اس کا جینا ساس کا حرام کیا ہوا ہے. بھائی ہے بہن کی جائیداد ضبط کی ہوئی ہے، کسی کو ظلم کر رہا ہے نیچے والے پر، دفتر میں کسی پر کر رہے. تو ایسی چیزوں سے توبہ کریں تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پہلے اس سے توبہ کریں، اس کے بعد آپ کسی اچھے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. سر یہ آپ نے فرمایا کہ 33% جو ہے ڈاکٹر کا رول ہے، اور 33% جو ہے وہ دوائی کا رول ہے، اور 33% مریض کا اپنا رول ہے. ایک تو اہم بات یہ ہے کہ صرف میڈیسن نہیں، بلکہ جو ڈاکٹر ہے اس کا اپنا بلیو ہو کہ یقین کہ یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسرا پیشنٹ کا ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تب دوائی. اچھا، اس کے ساتھ آپ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں ہی شفا دیتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. کیا وہ اس طرح ہے کہ وہ انسان اپنی محنت کرتا ہے، سنت پہ چلتا ہے کہ دوائی کرنا سنت ہے، لیکن امر تو اس دوائی کو جو ہے رب اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے. جی اب دیکھیں، بڑی سیدھی بات ہے. جب اللہ کہتا ہے تو اللہ کے قانون کے تحت شفا ہوتی ہے. جہاں پہ ہم لفظ اللہ کہتے ہیں نا، 98% اس کا مطلب اللہ کا قانون ہوتا ہے. اللہ کا قانون. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے. سر
تو وہ اللہ کے قانون کے تحت جو دولت چاہے اسے دولت دیتا ہے، جو اللہ کے قانون کے تحت عزت چاہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور وہ قانون اس میں محنت کا قانون ہے، اللہ پہ توکل کا قانون ہے، دعا کا قانون، یہ مل کے بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ تینوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، مریض، دوائی اور مالج۔ لیکن اگر آپ کو پختہ ترین یقین، اب اچھے مالج میں کیا ہوتا ہے، ایک تو اس کا نوری وجود جاگا ہوتا ہے، اس میں ہیلنگ پاور بڑی ہوتی ہے، دوسرا اسے پختہ ترین یقین ہوتا ہے کہ جس کو میں دوائی دے رہا ہوں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور یہ یقین ایک دن میں نہیں بلڈ اپ ہوتا، یہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ جب تجربات کرتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، یقین پختہ ہوتا ہے، آخر میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ میں مٹی بھی دے دوں، یہ چیز دوں تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ یقین آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اور اگر آپ کو یہ یقین ہوا کچھ عرصے بعد مریض دوبارہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ ضرور بیمار ہوگا۔ یقین کی بڑی عجیب پاور ہے۔ میں ایک ٹائم ایسا یقین تھا کہ جو بندہ بھی آتا ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، یہ تقریباً 3 مہینے روز کے کئی بندے تھے عجیب و غریب باتوں والے۔ پھر یہ یقین ذہن سے ہٹ گیا، کیونکہ میں نے ہیلنگ میں زیادہ دلچسپی نہ لی، اب بھی میں زیادہ لوگوں کو سکھاتا ہوں، لوگ اب بھی آتے رہتے ہیں۔ لا علاج بیماریوں کا بھی مرض انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے اسے کرنے کی، بس آپ کو اپنی صلاحیت پر اور اپنے یقین اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اور پختہ یقین کہ اللہ نے ہر چیز کا حل رکھا ہے۔ جب یہ یقین مضبوط ہوگا، اللہ پر فیتھ مضبوط ہوگا، اس کے بعد اپنا خلیفۃ الارض ہونا، کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفۃ الارض کے طور پہ اپنی تمام صفات سے نوازا ہے، ذات نہیں ہے، صفات ساری موجود ہیں۔ تو ہیلنگ اس میں سے ایک چھوٹی سی صفت ہے، اہم ہے لیکن چھوٹی ہے۔ لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہ ہوئی تو آپ کی ساری دولت بیکار ہے۔ اوناسس نے کہا تھا، جو مشہور ترین یونانی بزنس مین تھا، دنیا کا ترین آدمی، اس نے کہا میری ساری دولت لے لو، بس میں اپنی مرضی سے آنکھیں کھول بند کر سکوں۔ بے شمار راک فیلر کی مثال ہے، بہت سے اور کی۔ تو صحت، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، سٹریس لے لیں کوئی دل پر 3 ہفتے سے 3 مہینے تک تو آپ بیمار ہوں گے۔ اگر آپ سٹریس نہیں لیتے ہیں تو آپ کو غلط خوراک، کوئی بھی چیز آپ کو زیادہ نقصان نہیں کرتی۔ آپ کو بخار یا زکام ہوگا، باقی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ سٹریس نہ لیں، آپ کبھی بیمار نہیں، اور بیمار ہوتے ہیں تو اللہ پر پکا بھروسہ کریں۔ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر بیماری کا علاج کر لیتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، میں سکھا رہا ہوں، بہت سے لوگ رزلٹ دے رہے ہیں، خود تو اپنے رزلٹ دیکھ لو۔ بہت سے لوگ اور ہیں یہاں پہ بھی ہیں، حکیم صاحب، حکیم کریم صاحب کو ملے وہ جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی گولی دیتے ہیں، سر کا درد ہو وہاں پہ بھی کام کر جاتی ہے، پیٹ کا، گھٹنے کا، ایک ہی دوائی ٹکاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ہیلنگ پاور ہے مینلی۔ تو تھینک یو سر، بہت آپ کا شکریہ، انشاءاللہ موسٹ ویلکم۔ سر جتنا